دنیا ٹائپ رائٹر نہیں۔ ایک شخص میز پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے کھلا ہوا ٹائپ رائٹر ہے۔ اس کے ذہن میں کچھ خیالات آئے۔ اس نے ٹائپ رائٹر میں کاغذ لگایا اور اپنے ذہن کے مطابق تختہ حروف پر انگلیاں مارنا شروع کی۔ اچانک اس کا ذہنی خیال واقعہ بننے لگا۔ سامنے کے کاغذ پر مطلوبہ الفاظ چھپ چھپ کر ابھرنے لگے، یہاں تک کہ اس کے تمام جملے کاغذ پر ٹائپ ہو کر سامنے آ گئے۔ چند جملے یہ تھے: میں حق پر ہوں، میرے سوا جو لوگ ہیں سب باطل پر ہیں، میرا کوئی قصور نہیں، ہر معاملے میں قصور صرف دوسروں کا ہے، میں سب سے بڑا ہوں، دوسرے تمام لوگ میرے مقابلے میں چھوٹے ہیں، میں خدا کا محبوب ہوں، دنیا بھی میری ہے اور آخرت بھی میری۔ آدمی خوش تھا کہ اس نے جو کچھ چاہا وہ کاغذ پر موجود ہو گیا، مگر آدمی کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ جس دنیا میں تھا وہ کوئی ٹائپ رائٹر نہیں تھی۔ ٹائپ رائٹر کے ایک کاغذ پر جس طرح اس نے اپنے خیال کو واقعہ بنا لیا، اسی طرح وہ حقیقت کی دنیا میں اپنے خیال کو واقعہ نہیں بنا سکتا تھا۔ کاغذ پر اپنی پسند کے الفاظ چھاپنے کے لیے تو صرف کی بورڈ پر انگلیاں مارنا کافی تھا، مگر حقیقت کی دنیا میں کسی خیال کو واقعہ بنانے کے لیے ایک لمبی اور سوچی سمجھی جدوجہد کی ضرورت ہے، نہ کہ ٹائپسٹ کی طرح محض انگلیوں کو متحرک کرنے کی۔ نتیجہ ظاہر ہے، ٹائپ رائٹر کا آدمی عمل کی دنیا میں اس وقت بھی مکمل طور پر محروم تھا جبکہ الفاظ کی دنیا میں بظاہر وہ سب کچھ حاصل کر چکا تھا۔ یہ بات خواہ ہمارے لیے کتنی ہی ناگوار ہو، مگر یہ ایک واقعہ ہے کہ دنیا ہمارے لیے کوئی ٹائپ رائٹر نہیں، اور ہم اس کے کوئی ٹائپسٹ نہیں کہ محض انگلیوں کی حرکت سے ہم جو چاہے دنیا کی سطح پر نقش کرتے چلے جائیں۔ یہ سنگین حقیقتوں کی دنیا ہے، اور حقیقتوں سے موافقت کر کے ہی یہاں ہم اپنے لیے کچھ پا سکتے ہیں۔ آدمی کے پاس زبان اور قلم ہے، وہ جو چاہے لکھے اور جو چاہے بولے، مگر آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی زبان و قلم صرف الفاظ کی لکیریں بناتے ہیں، نہ کہ زندگی کی حقیقتیں۔ الفاظ کاغذ پر نشان بن کر رہ جاتے ہیں، اور آواز ہوا میں غیر مرئی لہروں کی صورت میں گم ہو جاتی ہے۔ بالآخر آدمی کے پاس جو چیز باقی رہتی ہے وہ صرف ایک جھوٹا انتظار ہے، اور حقائق کی اس دنیا میں کسی کا جھوٹا انتظار کبھی پورا نہیں ہوتا۔